اذان جو ہے اس کا ایک خاص ادب و احترام ہے مسلمانوں کے درمیان، اور جب شروع میں اس بات پر غور کیا گیا کہ نماز کے لیے ایک بلاوا ہونا چاہیے تو مختلف تجاویز آئیں سامنے، صحابہ اکرام نے کچھ بتایا، لیکن وہ سب کی سب ایسی تھیں جو کہ دوسرے مذہب کے لوگ بھی جو ہے اس کو استعمال کر رہے تھے۔ کوئی ناقوس بجا رہا ہے، کوئی گھنٹیاں بجا رہا ہے، کوئی ڈھول بجا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اذان جو ہے وہ تحفے میں دی گئی۔ کچھ صحابہ نے اسے خواب میں بھی دیکھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ سکھایا کہ یہ اذان جو ہے نماز کے لیے اس طرح کی کال ہونی چاہیے، اور آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا اور کہا کہ اچھا جب اذان دی جائے تو لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ بھئی اب نماز کا وقت ہو گیا ہے اور نماز کے لیے طرف آئیں۔ اچھا، جب اب اے آئی آ گیا ہے تو اس سلسلے میں بہت ساری باتیں جو ہو رہی ہیں کہ اذان جو ہے اس کو اے آئی کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مصر کے جو مفتی ہیں کچھ، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جو اے آئی ہے وہ مسلمانوں کو سیکھنی چاہیے تاکہ اس نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم اپنے مذہب کو اور دوسروں تک پھیلا بھی سکیں، تبلیغ بھی کر سکیں، اور اس کے جو ایک ٹول ہے، ایک ہتھیار ہے، اسے ہم استعمال کر کے جو ہے وہ اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اچھا، میرے ذہن میں آیا کہ دیکھیں اس کو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پچھلے دنوں میں نے پڑھا کہ ملیشیا میں گزشتہ جو رمضان آیا وہاں اے آئی سے بنائی ہوئی ایک اذان جو ہے وہ نشر کی گئی، اور اس کی وجہ سے وہاں کافی ساری گفتگو ہوئی۔ تو میں نے یہ ساری باتیں جو ہیں اے آئی سے کہا کہ بھائی یہ مجھے اس کے بارے میں کچھ بتاؤ، تو انہوں نے ایک کنورسیشن جو ہے وہ میرے لیے ریکارڈ کی ہے، اے آئی نے میرے لیے کیا، آپ کے لیے ریکارڈ کی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ آپ بھی بتائیے گا اپنے کمنٹس میں کہ یہ جو ہے آپ کو اچھی لگی، کیسی لگی، اور اے آئی کو اذان کے حوالے سے کتنا اور کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ کنورسیشن۔ اذان کی آواز، سبحان اللہ! صدیوں سے یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے صرف نماز کا بلاوا نہیں رہی، یہ ایک روحانی سکون بھی ہے، ایک پہچان ہے، نسل در نسل سنی جانے والی آواز۔ لیکن کبھی سوچا کہ اگر اس مانوس آواز کے ساتھ کچھ بالکل نیا جڑ جائے، کچھ کہہ لیں غیر متوقع، جیسے مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی؟ ملیشیا میں حال ہی میں کچھ ایسا ہی ہوا ہے، اور آج ہم اسی ٹیکنالوجی اور روایت کے دلچسپ امتزاج پر بات کریں گے۔ جو مواد ہمارے پاس ہے اس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ رد عمل کیسا رہا، کیا پہلو ہیں اس کے۔ جی ہاں، یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ اصل میں یہ رمضان کی بات ہے۔ ملیشیا کی جو سرکاری نیوز ایجنسی ہے برنامہ اور میڈیا پرائما ٹیلی ویژن نیٹ ورکس یعنی ٹی وی 3، انہوں نے مغرب کی اذان نشر کرتے ہوئے کچھ مختلف کیا۔ انہوں نے اے آئی سے تیار کردہ ویڈیوز کا استعمال کیا۔ اچھا، اے آئی سے بنی ویڈیوز اذان کے لیے؟ یہ تو واقعی نئی بات ہے۔ اس کی کیا تفصیل ہے؟ مطلب آواز بھی اے آئی کی تھی یا؟ نہیں، یہیں پر بات اہم ہے۔ آواز بالکل اصلی تھی، ڈاکٹر محمد شافعی صالحین حسن کی۔ حجازی ترنم میں انہوں نے اذان دی۔ اچھا، حجازی ترنم؟ جی، جو اذان کا ایک بہت مشہور اور خوبصورت عربی انداز ہے۔ لیکن جو ویڈیو ساتھ چل رہی تھی نا، اس کا تقریباً 70% حصہ اے آئی نے بنایا تھا۔ 70%؟ اچھا خاصا حصہ تو اے آئی کا تھا۔ جی، مقصد یہ بتایا گیا کہ دیکھنے والوں کا تجربہ بہتر ہو، اور یہ کہ اسلامی نشریات میں نئی ٹیکنالوجی کو بھی جگہ ملے۔ سمجھ گئی، یعنی آواز اصلی، منظر کشی اے آئی کی، لیکن لوگوں نے اسے قبول کیا۔ نئی چیز پر رد عمل تو آتا ہی ہے، مثبت یا منفی۔ بالکل، اور رد عمل ملا جلا ہی تھا۔ جیسے آپ ریڈٹ فورمز وغیرہ دیکھیں تو کچھ لوگوں نے اسے بڑا عجیب کہا، کسی نے کہا کہ یہ بے روح ہے یا ٹھنڈا لگا۔ مطلب وہ جو ایک روحانی تعلق ہوتا ہے اذان سے، وہ شاید ویڈیو میں محسوس نہیں ہوا۔ شاید یہی بات تھی، وہ گرمی، وہ احساس شاید کم لگا۔ اور کیا اعتراضات تھے؟ صرف احساس کی بات تھی یا کچھ عملی پہلو بھی تھے؟ سوالات بھی اٹھے، مثلاً یہ کہ بھئی ملیشیا میں اتنے خوبصورت حقیقی مناظر موجود ہیں تو اے آئی سے منظر کشی کی ضرورت ہی کیا تھی؟ صحیح بات ہے۔ پھر یہ سوال بھی کہ کیا یہ خرچہ بچانے کی کوشش تھی، یا شاید حکومت کے کچھ اے آئی اہداف تھے جنہیں پورا کرنا تھا۔ اچھا۔ اور کچھ لوگوں نے ویڈیو میں
کچھ غیر متعلقہ چیزیں بھی نوٹ کیں، جیسے وی آر ہیڈ سیٹ پہنے خواتین یا شمالی امریکہ کا نقشہ۔ شمالی امریکہ کا نقشہ اذان کی ویڈیو میں؟ جی، تو لوگ حیران تھے کہ اس کا اذان یا ملیشیا سے کیا تعلق بنتا ہے۔ یہ تو واقعی عجیب ہے۔ اور ایک اور نقطہ بھی تھا نا، وہ حلال حرام والا۔ ہاں، وہ بھی ایک اہم بحث چھڑی کہ جس ڈیٹا پر اے آئی کو ٹرین کیا گیا، کہیں وہ ڈیٹا چوری شدہ تو نہیں، مطلب بغیر اجازت کے استعمال ہوا ہو۔ اور اگر ایسا ہے تو کیا اس ٹیکنالوجی کا استعمال خاص کر دینی مقصد کے لیے حلال بھی ہے یا نہیں؟ یہ تو اے آئی کے اخلاقی پہلوؤں پر گہری بات چلی گئی۔ جی، یہ اخلاقی سوالات تو اپنی جگہ ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو اے آئی کے مثبت استعمال کی بھی تو کافی گنجائش نظر آتی ہے۔ اچھا، کس طرح سے؟ دیکھیں، ذرا تصور کریں، سمارٹ شہر ہوں جو نماز کے اوقات میں خود بخود ماحول کو پرسکون بنا دیں، لائٹنگ مدھیم ہو جائے، شور کم ہو جائے۔ واہ! یا پھر ایسے اشارے جو سننے سے محروم افراد کو نماز کے وقت سے آگاہ کریں، چاہے وہ بصری ہوں لائٹس کے ذریعے یا لمسی وائبریشن کے ذریعے۔ یہ تو بہت ہی مفید ہو سکتا ہے۔ اور وہ جو بات تھی ثقافتی ورثے کی؟ جی بالکل، مختلف علاقوں میں اذان دینے کے منفرد انداز ہوتے ہیں، لہجے ہوتے ہیں۔ اے آئی ان سب کو ریکارڈ کرنے، محفوظ کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے تاکہ وہ وقت کے ساتھ ختم نہ ہو جائیں۔ یہ تو بڑا اہم کام ہے۔ اور دنیا بھر کے مسلمانوں تک نماز کے اوقات کی بالکل درست معلومات پہنچانا۔ تو ایک طرح سے دیکھیں تو اے آئی ٹیکنالوجی اور ہماری روحانی زندگی کے درمیان ایک پل کا کام کر سکتی ہے۔ صحیح، تاکہ یہ مقدس روایتیں جدید دور میں بھی اپنی جگہ بنا سکیں۔ جی بالکل۔ لیکن اس پل پر احتیاط سے چلنا بھی تو ضروری ہوگا، ہے نا؟ خاص طور پر جب معاملہ دین کا ہو، غلطی کی گنجائش کم ہوتی ہے۔ بہت زیادہ احتیاط کی، بہت ہی زیادہ۔ ایکرونی نیوز ایجنسی کی ایک رپورٹ میں بھی اسی خطرے کی طرف اشارہ تھا کہ اے آئی غلطیاں کر سکتا ہے، خاص طور پر جب بات قرآنی آیات یا دینی معاملات کی ہو۔ کن وجوہات کی بنا پر؟ دیکھیں، ہو سکتا ہے اے آئی کو جو ڈاٹا دیا گیا ہو وہ غلط ہو، یا وہ ترجمے کی باریکیاں نہ سمجھ پائے، یا پھر مذہبی تصورات کی گہرائی کا اسے ادراک ہی نہ ہو۔ یہ تو ممکن ہے۔ اسی لیے مستند ذرائع کی اہمیت ہمیشہ رہے گی، یعنی اصل قرآن اور معتبر علماء، ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے اسلامی علماء بھی اس پر غور کر رہے ہوں گے۔ جی بالکل۔ حوزہ نیوز کے مطابق وہ اے آئی کو ایک دو دھاری تلوار کے طور پر دیکھتے ہیں۔ دو دھاری تلوار؟ یعنی فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انسانی وقار جیسے جو اسلامی اصول ہیں نا، ان کی بنیاد پر اے آئی کے استعمال کی حدیں مقرر کی جائیں، اور یہ کہ دینی اداروں میں اس پر کھل کر بحث ہونی چاہیے۔ صحیح، یہ بحث ضروری ہے۔ یہ صورتحال مجھے وہ نوائے وقت میں اذان کی تاریخ کا جو ذکر تھا وہ یاد دلاتی ہے۔ جب شروع میں اذان کا طریقہ طے ہو رہا تھا تو صحابہ کرام نے کوشش کی تھی کہ یہ بالکل منفرد ہو، کسی دوسرے مذہب کی نقل نہ لگے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ تو شاید آج ٹیکنالوجی کے معاملے میں بھی ہمیں ویسی ہی سمجھداری اور امتیاز کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ایسا لگتا ہے کہ اے آئی ایک کارآمد اوزار تو ہو سکتا ہے، لیکن جب اسے اذان جیسی دل سے جڑی روایت کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو پھر اس میں وہ روحانی گرمی کی کمی کا احساس، غلطیوں کا امکان اور کئی اخلاقی سوالات، یہ چیلنجز سامنے آتے ہیں۔ جی بالکل، اور اسی لیے تنقیدی نگاہ سے جائزہ لینا، سوچ بچار کرنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر جب ٹیکنالوجی ہماری مذہبی زندگی میں داخل ہو رہی ہے۔ ہمیں ٹھنڈے دماغ سے فائدے اور نقصانات دونوں کو پرکھنا ہوگا، جذبات سے ہٹ کر۔ اور آخر میں اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جب مشینیں ہماری مقدس ترین روایات کو سننے لگیں، ان پر رد عمل دینے لگیں، تو ہم انسان اپنے ایمان کے تجربے کی جو اصلیت ہے، جو گہرائی ہے، اسے کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔